اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سال 2024 کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 1 جنوری 2024 ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جسے آپ نے سال 2024 کے ہر مہینے میں پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس کی برکت سے آپ کو ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا، اور یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جب بھی اللہ سے مانگو تو ہمیشہ خیر و برکت کی دعا مانگو، کیونکہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی عمر میں خیر و برکت آئے گی، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی، آپ کی اولاد میں خیر و برکت ہوگی۔ یہ اتنا مبارک اور طاقتور عمل ہے۔ تو جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ نے کوئی بھی 3 دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح فروری کے مہینے میں بھی آپ نے کوئی 3 دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الکوثر کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ویسے تو سب سے بہترین 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعے کا دن ہے۔ اگر آپ ان 3 دنوں میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو اس عمل کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بدھ والے دن 1 روٹی لے لیں، مٹھی بھر چنے لے لیں، مٹھی بھر چاول لے لیں، مٹھی بھر گندم لے لیں، مٹھی بھر باجرہ لے لیں، اور اسے کسی برتن میں ڈال کر آپ اپنے سامنے رکھ لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ یا پروردگار، میں یہ عمل، یہ وظیفہ خالص تیری رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، تو میرے رزق میں خیر و برکت ڈال دے۔ اس طرح آپ نے تصور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائمز سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، اللہ الصمد۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں اور 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لے، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو بھی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرے رزق میں خیر و برکت ڈال دے، میرے رزق کو وسیع کر دے، اور جس چیز پر آپ نے دم کیا ہوگا اس چیز کو
یا تو کسی کھلے میدان میں رکھ دیں، یا گھر کی چھت پر رکھ دیں، یا قبرستان میں رکھ دیں، یا کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں تاکہ اسے چرند پرند کھائیں اور آپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ اسی طرح جمعرات کے دن دوبارہ آپ نے کوئی بھی چیز مٹھی بھر لینی ہے اور اس پر اسی طریقہ کار سے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 21 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 100 مرتبہ اللہ الصمد، ان دونوں اعمال کو پڑھ کر اس چیز پر دم کر کے کھلے میدان میں رکھ دیں، قبرستان میں رکھ دیں، یا گھر کی چھت پہ رکھ دیں، یا بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں۔ اور اسی طریقہ کار سے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ یعنی کہ ایک مہینے میں آپ نے صرف 3 دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یقین جانیں کہ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں اتنی خیر و برکت آ جائے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ پھر جب فروری کا مہینہ شروع ہو تو اس مہینے میں بھی کوئی 3 دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مارچ کے مہینے میں بھی، اور مسلسل پورا سال ہر مہینے آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ عمل اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یہ مبارک عمل آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔